جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے لگتا ہے قریب، ہمیں اس چیز کی فکر ہونے لگتی ہے کہ ہمیں اب کیا تیاری کرنی ہے، کتنی کوکنگ کرنی ہے، کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا ہے۔ ہاں جی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس رمضانوں میں تقریباً 10 سے 15 دن پہلے جو ہے آپ کو کوکنگ کی ساری چیزیں دکھاؤں گی کہ جی آج میں یہ بنا کے رکھ رہی ہوں، آج میں وہ بنا کے رکھ رہی ہوں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں رمضانوں میں اپنے گھر میں پراپر کھانا بناتی ہوں، میں افطار کا اہتمام نہیں کرتی ہوں، تو رمضانوں میں ہم پراپر کھانا میں بناتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ فروٹ سیلڈ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں فریش بنی ہوئی ہو، تو میں فروٹ سیلڈ بناتی ہوں۔ کبھی کوئی مہمانداری ہو یا میں نے کسی کو انوائٹ کیا ہو افطار پہ، تو میں باقاعدہ افطار بناتی ہوں، کیونکہ نارملی ہم لوگ کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے افطار جو ہے وہ پراپر کرتے ہیں رمضانوں میں، مگر میں اس چیز پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرتی کہ میں رمضان سے 2 ہفتے پہلے اتنے ڈھیر سارے کھانے بنا کے فریز کروں اور اس کے بعد جو ہے میں سارے رمضان بیٹھ کے ان کو کھاؤں۔ تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی، جو کھانا ہوتا ہے میں فریش بناتی ہوں اور اسی دن کھاتے ہیں۔ اور اگر سموسے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، رولز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں فروزن لے آتی ہوں، اور کیونکہ باقاعدہ ہمارے یہاں افطاری نہیں بنتی ہے، تو کبھی کبھی اگر اچانک کوئی آ جاتا ہے، کبھی ہمارا دل خود بھی چاہ رہا ہے، تو ہم پھر وہ پیکٹس میں سے سموسے وغیرہ نکال کے اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر رمضان آنے سے پہلے میری طرف جو تیاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں گھر کو ڈیپلی صاف ستھرا کر لوں، کیونکہ رمضانوں میں اتنی زیادہ ڈیپلی صفائی نہیں ہو پاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچن صاف ہو گیا، ویکیوم ہو گیا، واش روم وغیرہ صاف ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے ڈیپلی صفائی عموماً یہ ہوتا ہے کہ رمضانوں میں کم ہی ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے میں گھر کی خوب اچھی طرح صفائی کروں۔ بعض دفعہ میں بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ جیسی رمضان آتے ہیں تو مختلف قسم کے فیس بک پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹوٹکے ملیں گے کہ آپ اس طرح الائچی اور دہی کھا لیں تو جناب آپ کو جو ہے وہ پورے روزے میں جو ہے پیاس نہیں لگے گی، آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ روزہ تو نام ہی برداشت کا ہے، صبر کا ہے، جس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے صبر کرنا ہے اگر ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کر لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور ہم کیا سیکھ سکیں گے ان روزوں میں؟ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے ٹوٹکوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کوشش کرنا ہے کہ ہر آنے والے رمضانوں میں جب رمضان آئے اور اللہ ہمیں ان رمضانوں کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں ایک نیا عہد کرنا چاہیے، جہاں پر ہم اتنے زیادہ کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہم تیاری کرتے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کچھ ایسی چیزوں کی عادت بنانی ہے جو کہ شاید روزمرہ کی مصروفیات کے بنا پہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، مگر ہم ان رمضانوں میں کوشش کریں کہ ان نیکیوں کو کریں، ان نیکیوں کے لیے ٹائم نکالیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہیں، ڈھیر و ڈھیر عبادتیں کریں، تاکہ ہمیں اس رمضان المبارک کے صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق ہو۔ تو ہمارے یہاں زیادہ تر اسی چیز پہ زیادہ کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کھانوں کا بہت زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بیسکلی ان رمضانوں میں اپنی روحانی صحت کو صحیح کرنا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جی رمضان آ رہے ہیں تو رمضان میں جو ہے ہم اپنا ویٹ کم کریں گے یا ہمارا شاید ویٹ کم ہو جائے گا، تو ہمارا دھیان زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ویٹ کم کر لیں، مگر اینڈ آف رمضان جو ہے وہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے۔ جب ہم عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جناب، اس رمضانوں میں ہمارا ویٹ کم نہیں ہوا ہے بلکہ ہمارا ویٹ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ روز کا مشروب یعنی روح افزا وغیرہ ہم پی رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وزن جو ہے وہ پراپرلی کم نہیں ہو پاتا ہے۔
اس دفعہ کا پلان جناب یہ ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا رمضان روٹین جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم مزے کے ساتھ افطار بنا سکتے ہیں اور اس کو مزیدار انداز سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو جناب میرے ساتھ ہی رہیے گا اور میری ولاگس کو دیکھتے رہیے گا۔ یہاں پر میں اپنی ولاگ کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا ہے اور اب میں کھانا کھانے جا رہی ہوں۔ اور ہاں، ولاگ کے اختتام سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ بڑی ضروری کرنا چاہوں گی، وہ روٹین کے کام جو کہ ہم اپنی نارمل لائف میں کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمیں پاس اس کا ٹائم نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو کوشش کریے گا کہ ان کے ٹائمز بنا لیں اور ان ٹائموں پہ جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی، استغفار کا ورد ہو گیا، درود شریف کا ورد ہو گیا، ان کو باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے ساری عبادتیں جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائیں گی۔